اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی؟ نہ کوئی اجنبیت کا احساس اور نہ ہی کوئی ذہنی طور پہ دوری. مدت کے بعد ایسے لگا جیسے اپنے ہی گھر میں واپس آ گیا. سال کے بعد ان مقدس چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جہاں عقیدے کو تسکین ہوئی وہاں روح کو سکون بھی میسر ہوا. میرے انتہائی قابل احترام میرے محترم بزرگ نے محبت اور شفقت کی انتہا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ حب علی کے جرم میں جیل سے رہا ہو گیا ہے. میں اعلان کو تبدیل کر دیتا ہوں. میں کورس سے واپس آیا ہوں. ہم حب علی میں قید تھے اور قید رہنا چاہتے ہیں. اس جرم میں ہم مجرم تھے اور مجرم رہنا چاہتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا جرم علی ہے. لوگ جھوٹے پیروں پہ ناز کرتے پھر رہے ہیں. ہمیں سچے پیر پہ ناز کرنا چاہیے. بسم اللہ بابا. لوگ جھوٹے رہبروں پہ فخر کر رہے ہیں. ہمیں سچے پہ فخر کرنا چاہیے. گھٹ گھٹ کے علی ماننے سے بہتر ہے کہ بندہ علی کو چھوڑ دے. کوفے کے منبر پہ کوفے کے منبر پہ میرے بادشاہ علی تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کے قدموں پہ بوسہ دے کے کہا مولا میں تیرا شیعہ ہونا چاہتا ہوں. امیر نے مسکرا کے فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا, پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جا. علی آسانی سے تو ملتا ہی نہیں ہے. علی وہ تو نہیں کہ بندہ گھر جا کے مانگے. علی کو ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں, اماں کا شریف ہونا ضروری. مائیں شریف ہوں تو علی نصیب ہوتا ہے. یہ جرم تو میری قوم کا تھا, ہے اور رہے گا. زندگی اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے, عقیدہ اور پختہ ہوتا چلا جائے گا. ہماری تاریخ ساری لہو سے بھری ہوئی ہے. ہماری ساری ہی تاریخ لہو سے بھری ہے. لہو سے بھری تاریخ پہ ہمیں فخر ہے, لہو سے بھری تاریخ پہ ہمیں ناز ہے. ورنہ یہ دنیا کا اصول نہیں ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پیچھے لہو ہو وہاں آگے تحفظ مانگا جاتا ہے. لیکن ہم پھر بھی موت کے لیے تیار رہتے ہیں. ہماری ہر سانس علی پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہے. یہاں میں جملے شہید ولایت کے کہوں گا اور اللہ اس جملے کا ثواب بھی قبلہ ناصر عباس کی روح کو پہنچائے. وہ کہا کرتے تھے اگر محبت علی میں مارے جائیں تو ہمیں اس میں گھاٹے کا سودا نہیں. یہاں بھی حکومت علی کی ہے, وہاں بھی حکومت علی کی ہے. یہاں بھی علی کی ریت بن کے رہنا ہے, وہاں بھی علی کی ریت بن کے رہنا ہے. میں ابتدائی مجلس میں بغیر عشرے کی تمہید کوئی گفتگو, کوئی آپ کو عشرے کا موضوع بتائے بغیر میں اپنے نوجوانوں سے, اپنی قوم کے مستقبل سے, اپنے کل سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی تاریخ لہو سے بھری ہوئی ہے. لیکن کبھی بھی اپنے تاریخ پہ ہمیشہ فخر کرنا, اپنی تاریخ پہ آپ نے شرمندہ نہیں ہونا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے گردنیں دی ہیں, آپ نے فخر کرنا ہے, آپ نے ناز کرنا ہے. جاؤ جا کے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو اور اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو. ان کی تلواریں ختم ہو گئی, ہماری گردنیں ختم نہیں ہوئی. ان کے نیزے ٹوٹ گئے, ہمارے سینے ختم نہیں ہوئے. یہ قتل کر کر کے تھک گئے, ہم قتل ہو کے نہیں تھکے. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے ہماری ساری تاریخ لہو سے بھری ہے, لیکن پھر بھی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ ہم نے جنازے اٹھا لیے, ہم نے علی نہیں چھوڑا. ہم نے گھر چلوا لیے, ہم نے حسین نہیں چھوڑا. ہم نے ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں کہا. ہم نے بطول کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہا. ہم نے کسی کی صورت میں حسین کی عزاداری پہ سمجھوتا نہیں کہا. مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے, زندگی علی کی امانت ہے اور ہم نے علی بھی کو واپس دینی ہے. جتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ آئے, آج تو ایک حکومت کے زور پہ علی مٹانا چاہتا ہے. جا اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ, وہ تیرے بڑے بڑے جابر بادشاہ کہاں گئے, وہ تیرے بڑے بڑے ظالم حکمران کہاں گئے. مجھے بتا متوکل کی قبر کہاں ہے, مجھے بتا وہ تیرا حجاج کہاں گیا, مجھے بتا وہ تیرا یزید کہاں گیا, مجھے بتا وہ ہارون رشید کہاں گیا, وہ عباسی بادشاہ کہاں گئے جو اپنے تلوار کے نشے پہ آئے تھے, جو اپنے تخت کے ناز پہ آئے گے. ان
کے تخت ٹوٹ گئے، وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ ہے، میرا علی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ان بادشاہوں کی قبروں کا نشان کہیں نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جاؤ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو، مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حجاج کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ باسی بادشاہوں کی قبر کہاں ہے۔ حسین کے روزے پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا، علی کی دہلیز پہ کل بھی سلام ہو رہا تھا، قبر عباس پہ کل بھی بوسے دیے جا رہے تھے۔ مجھے علی کی عزت بھی ختم ہے۔ تم خودکش حملے تو کرتے ہو، تم گولیاں تو چلاتے ہو، تم ہمیں قید تو کرتے ہو، تم ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تم قتل کر کر کے تھک گئے، ہم ختم کیوں نہیں ہوتے؟ میں پہلی مجلس میں سرگودا دارالعلوم حمدیہ پہ اپنی قوم کے زندہ رہنے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ تم تھک جاؤ گے، ہم نہیں مٹیں گے۔ ہمارے زندہ رہنے کی ایک دلیل ہے، تمہارا امام تھا، ہمارا امام ہے۔ نعرہ حیدری، اور قومیں وہ مٹتی ہیں جس کا امام مٹ جاتا ہے۔ ہمارا امام کل بھی قائم تھا، ہمارا امام آج بھی قائم۔ تم موت کے انتظار میں ہو، ہم مولا کے انتظار میں ہیں۔ تمہیں قیامت کا انتظار ہے، ہمیں امامت کا انتظار ہے۔ ہمیں تو ماؤں کی گود سے پتا تھا اگر علی ماننا ہے پھر مصیبت آنی ہے۔ یہ زندان ہمارے لیے کوئی نئے، تیرے پاس جو انتہا ہے وہ ہماری ابتدا ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہمارے ہاں ہمارا اسلاف یہ ہے، ہم جن سے یہ استعارے لیتے ہیں وہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ علی نے کہا تھا اپنے بوڑھے نوکر کو ساتھ لے کے، میسم یہ جو کھجور ہے اس کے ساتھ تجھے میری محبت میں پھانسی دی جائے گی۔ اسے چاہیے تھا کاٹ دیتا، وہ روز پانی دے رہا ہے۔ جو جوان بیٹھو میرے ساتھ بول، کب تو بڑی ہوگی، کب محبت علی میں موت آئے گی؟ جب اس وقت کہ ابن زیاد نے قید میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لا کے کھڑا کیا، اس نے سامنے قیدی ہے، دربار دشمن کا ہے، سپاہی اس کے ہیں، سزا سنانے والا اتنا ڈر رہا ہے کہ وہ میسم تمار سے کہہ رہا ہے میسم میں تیرے لیے موت کا حکم دینے لگا ہوں۔ میسم مسکرا کے کہتا قیدی میں ہوں، گھبرا تو کیوں رہا ہے؟ پریشان مجھے ہونا چاہیے، تیرے لہجے میں اطمینان کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے تیرے لیے موت کا حکم دیا، تو ڈرا نہیں؟ اس نے کہا زندگی تجھ سے لی تھی، زندگی اس سے دینی ہے جس سے لی تھی۔ اس نے کہا پھر میں تجھے پھانسی دینے لگا ہوں۔ میسم نے کہا تیری غلط فہمی ہے، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔ ہائے ہائے، تو مجھے پھانسی نہیں دے گا، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔ اس وقت تجھے اتنا اطمینان ہے، تجھے کس نے بتایا؟ اس وقت میرے مالک نے بتایا تھا، میرے بادشاہ نے بتایا تھا، پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی پھر تجھے پھانسی لٹکایا جائے گا۔ اس وقت پھر ٹھیک ہے، کوفے کے مرد و زن سن رہے ہیں، میں نے تیرے مولا کا فرمان سچا نہیں ہونے دینا، میں نے تیری زبان نہیں کاٹنی، تجھے سیدھا پھانسی پہ لٹکانا ہے۔ اسے جلاسے کا پھانسی ہو، الٹا لٹکا دیا گیا میسم کو۔ بوڑھا تھا لیکن عقیدہ جوان تھا، ولایت علی سینے میں تھی۔ اس نے کہا آخری بار ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ذرا کوفے کے مرد و زن کو اکٹھا تو کر۔ اس نے کہا اب یہ کہے گا کہ میں علی کو چھوڑتا ہوں تو مجھے چھوڑ دے۔ اب یہ علی کو چھوڑنے لگا ہے، جلدی کوفے والوں جلدی 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 آؤ، یہ علی کا نوکر تم سے کوئی بات کرنا چاہتا، مجھے 14 کی عزت کا سبب، اسے عقیدہ کہتے ہیں، اسے علی کی ولایت کہتے ہیں۔ بوڑھے میسم تمار نے اپنے عقیدے کو جوان کر کے جب کوفے کے
मर्तोजान इकट्ठे हो गए, उल्टा लटके हुए मीस में तमार ने, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, मीस में तमार ने। कूफे वालों, मैंने तुम्हें इसलिए बताया है, जो मुझे फांसी दे रहा है ये बेटा किसी और का है, वल्दियत में नाम किसी और का है। ये बेटा किसी और का है, वल्दियत में नाम किसी और का है। वो फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा है। जब भरे चौक में बाप बताने शुरू कर दिए, उस वक्त इसने कहा जल्दी करो, इसकी जुबान काट दो, इसकी जुबान काट दो। खंजर का जुबान पे आना था, नहीं सबने कलाई पे हाथ रखा। शर्म नहीं आती? कुरान को झूठा करना चाहता तू मेरे वारिस के फरमान। हम मुतमिन हैं, हम मुतमइन हैं, हमें सिर्फ अली चाहिए। तेरा कुछ कुछ अली है, क्या कहने, हमारा सब कुछ ही है, हमें सिर्फ अली से प्यार है। आज का अशरा मुहर्रम का मौजू में आपके सामने मैंने सूरह माइदा की वही आयत तिलावत की है जिसके जुर्म में मैं कैद हुआ था। खुदा रसूल से कह रहा है, आज के दिन अल यौमा यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। जी, आज कुफार तेरे दीन से मायूस हो गए। रख मौलवी के सर पे कुरान। ये आयत मक्के में नहीं आई, ये आयत मदीने में नहीं आई, ये आयत किसी जंग में नहीं आई। इस आयत का शान नजूल और यौम नजूल है यौम गदीर। तमहीद में मेरा साथ देना है आपने। ये आयत रोजे गदीर नाज़िल हुई, बादज पैगाम विलायत। जब रसूल ने अली का हाथ बुलंद कर दिया, उसके बाद ये आयत आई, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। मैं थोड़ा आगे निकल गया, मजमा पीछे रह गया, मैं फिर वापस आता हूं। खुदा कह रहा आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। ये मेरे बदे हाथ इब्तिदा है मजलिस की। मैं अपील करके कहता हूं, जरा उलमा इकराम से मुझे ये तो पूछ के बताओ, गदीर में काफर कौन था? होए होए होए, मुझे तवज्जो चाहिए थी आप। गदीर में आखिर ये काफर कौन था? ये आयत अशीर में नहीं आई, इस आयत को दावतुल अशीरा में नहीं आई जब सारे काफर थे। अब कौन काफर है? अब तो सारे मुसलमान, सारे कलमा पढ़ने वाले, सारे ही नमाजी, सारे ही रोजेदार, सारे ही हाजी। आप इससे भी ज्यादा चुप हो जाएं, बात फिर भी यही, सारे ही सहाबी। बोलो मेरे साथ जी, अगले बंदे मेरे साथ आवन। आखिर फिर ये आयत क्यों आई? या तो शान नजूल बदलो या फिर कुरान शनासी सीखो, कुरान को समझना सीखो। खुदा कह रहा है ये काफर तेरे दीन से मायूस हो गया। काफर वो नहीं जिसे मौलवी काफर कहे, काफर वो होता जिसे अल्लाह काफर कहे। दीवार पे काफर लिखने से बंदा काफर नहीं होता, कुरान में काफर लिखने से बंदा काफर। आज कुफार तेरे दीन से मायूस हो गए। आकर हमें बताया जाए कि भला ये कौन से काफर थे जो दीन से मायूस हो रहे हैं? सारे ही अल्लाह को मानने वाले, सारे ही रसूल को मानने वाले, और खुदा कह रहा है ये काफर। चलो मैं इस आयत को नहीं, मैं एक और आयत को दलील बनाता हूं। और कुरान से पूछते हैं कि काफर कहता होता कौन है। अब जरा लहजा तौहीद देखना, अब जरा तौहीद का मजाज पर रखना। खुदा कह रहा कुल आती अल्लाह व आती रसूल, कह दे अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की। फाइन तवल्लो इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरून, और मेरा हबीब जो तुझे छोड़ के भागे। हाथ वही उड़ता है जिसको खैरात अली देना चाहता है। ये हाथ हमायत अली में उठना चाहिए। वो जुबान बंदा काट के कुत्तों के आगे फेंक दे जो चौक में बोले और हमायत अली में ना बोले, जो विलायत अली की ताईद में ना बोले। मुझे मौला की इज्जत की कसम है, खुदा कुरान में कह रहा मेरा मोहम्मद जो तुझे छोड़ गए। अल्लाह इन काफिरों को दोष नहीं रखता। जब छोड़ रहे थे तब मुसलमान थे, इन्होंने कलमा नहीं छोड़ा, कलमे वाला छोड़ा।
مسلمان تھے لیکن جب نبی کو چھوڑا خدا نے کہا یہ کافر ہو گئے، اب یہ تجھے چھوڑ گئے۔ اب میں نے اس بحث میں جانا ہی نہیں کیونکہ میں پورا محرم پڑھنا چاہتا ہوں، یہیں سے واپسی نہیں جاتا۔ آہستہ آہستہ لطیف نقطوں میں آپ کو اشارے آئیں گے، وصول کرتے جائیے۔ یہ جو تجھے چھوڑ کے گئے، جاؤ جا کے علماء اسلام سے پوچھو یہ آیت کب آئی، کہاں آئی؟ روز احد آئی، جنگ احد کے بعد آئی، جب رسول نے کہا درہ نہ چھوڑنا، مسلمانوں نے چھوڑا، جیتی جنگ ہار گئے، نبی زخمی ہو گیا۔ مجھے حسین کی عزت قسم نہ بولتا حسین کا باپ علی تو آج مسلمان آیتوں کو مشکوک کر دیتے۔ کون لہجہ توحید سمجھتا اگر علی مہر تصدیق ثبت نہ کرتا؟ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، خدا نے یہ جو قرآن میں آیت بھیجی ہے، اس آیت میں جملے علی نے پہلے کہے ہیں اور آیت بعد میں اتری ہے۔ علی کے جملے کے بعد قرآن میں آیت جھومر بن کے چمک رہی ہے۔ جب نبی کو سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہاں پر عبدالحق محدث دہلوی سے لے کے شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری، ان تینوں کا ضامن میں بن کے اس بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں۔ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، زخمی نبی گڑھے میں تھا، اکیلا علی آیا، رسول زخمی، رسول کو زخمی اٹھا کے علی نے رسول کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کے نبی کا ماتھا چوم کے یا رسول اللہ آنکھیں کھول، دیکھ میں علی آیا ہوں، آنکھیں کھول، دیکھ میں علی آیا ہوں، آنکھیں کھول، دیکھ میں علی آیا۔ رسول نے آنکھیں کھول کے علی کے چہرے کی زیارت کی، علی نے محمد کے چہرے کی تلاوت کی۔ دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، زخمی رسول نے منہ سے خون بہ رہا ہے، زخمی رسول نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک طریق سا جملہ کہا۔ رسول نے کہا یا علی، جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کون گیا تھا، نبی کہہ رہا جب سب چلے گئے تھے، جب نبی کہہ رہا پھر سب ہی چلے گئے تھے۔ رسول نے کہا یا علی، جب سب چلے گئے تھے پھر تو کیوں نہیں گیا؟ علی نے جملہ کہہ کے قرآن کی آیت کو اترنے میں مجبور کر دیا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، اکفرت بعد الایمان، نئے ایمان کے بعد کافر ہو جاتا، نئے ایمان کے بعد۔ جی کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر علی نے جملہ کہا، فوراً آیت آ گئی، میرا حبیب جو تجھے چھوڑ گیا وہ کافر ہو گیا۔ اور خدا غدیر میں کہہ رہا آج پھر کافر، تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ چند چہرے پریشان ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ جن کے لیے سورہ منافقون آئی ہے، کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ میں یہی کی دلیل دے دیتا ہوں، بالکل آپ کے ملحقہ علاقے کی دلیل دے دیتا ہوں۔ مرزئی کلمہ پڑھ کے بھی کافر، آسیہ بغیر کلمہ پڑھے مومنہ۔ جاؤ قرآن اٹھاؤ، آسیہ کو مومنہ کہہ کے سلام کیا گیا۔ میرے اللہ یہ مومنہ کیسے ہو گئے؟ 3 دن کا موسیٰ پالا اس نے، فرمایا نبی تھا۔ 3 دن کے بھی نبی ہوتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں ہوتے۔ یہ 3 دن کا نبی، یہ نوکر نبی ہے اور وہ 3 دن کا نبی ہے۔ آسیہ نے موسیٰ پالا، خدا نے قرآن میں مومنہ کہہ دیا۔ میرے لئے اس نے کلمہ تو پڑھا نہیں، ابھی موسیٰ بڑا ہوگا، اعلان نبوت کرے گا، پھر آسیہ موسیٰ پر ایمان لائے گی، پھر کلمہ پڑھے گی، جب کلمہ پڑھے گی پھر تو مومنہ کہنا۔ کلمہ پڑھا نہیں تو نے مومنہ کیسے کہہ دیا؟ ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا، تو نے مومنہ کیسے کہہ دیا؟ اب میرے ساتھ بولنا، خدا نے کہا بے شک کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی کو پال تو رہی ہے، میرے نبی کو بچا تو رہی ہے، میرے نبی کو پال تو رہی ہے۔ جو میرے نبیوں کو پالے پھر انہیں کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آسیہ نے کلمہ پڑھا نہیں، کلمہ پالا۔
ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں، کلمے کو پالا. بی بی آسیہ تو کلمہ پڑھ لے، فرمایا فرعون قتل کر دے گا، تو ہو جا قتل، شہیدہ ہو جائے گی، درجہ بڑھ جائے گا. تو کلمہ پڑھ قتل ہو. آسیہ نے کہا گستاخ نہ بن، ہر گردن قتل ہو سکتی ہے، ہر گود نبی نہیں پال سکتی. ہائے ہائے ہائے، ہر گردن کٹ سکتی ہے، ہر گود نبی نہیں پال سکتی. بغیر کلمہ پڑھے مومنہ، کچھ کلمہ پڑھ کے کافر. لا الہ کا منکر ہی صرف کافر نہیں، علی ولی اللہ کا منکر بھی کافر ہے. بندے ڈھونڈ رہا ہوں. بڑی طاقت ہے میرے بادشاہ علی. نام آنے کی دیر ہے، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے. ولایت علی چہروں پہ چمکتی ہے. میں ایک دینی درسگاہ میں بیٹھ کے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میرے امام پنجم سے ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا حب علی. حدیث رسول کے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں، عبادت ہے. فرمایا سب سے بڑی، اس نے کہا عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا حب علی. اسے پھر کہا مولا عبادت پوچھ رہا ہوں. فرمایا حب علی. مولا میں عبادت پوچھ رہا ہوں. فرمایا حب علی. جسم تھر تھر کانپا، قدموں میں گر کے کہنے لگا پھر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا بغض علی. بغض علی. علی کی دشمنی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ. علی کے دشمن کا مقدر ہی عجیب ہے. یہاں بھی جلنا، جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. اور مجھے علی کی عزت قسم، اگر حب علی ہے تو پھر عمل عمل ہے. علی کو چھوڑ کے نماز پڑھو گے ٹکرے ہیں نماز میں. علی کو چھوڑ کے روزہ رکھو گے بھوک ہڑتال ہے. روزہ نہیں، ہر وہ عمل قبول ہے جس میں علی ہے. بدبودار ہو جاتا ہے عمل علی کے بغیر. میں اب مجبور نہ کرو کہ میں خطرناک حدیثیں پڑھوں. پوری ذمہ داری کے ساتھ، اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار، پوری ذمہ داری کے ساتھ مشارق انوار الیقین سے پڑھو. میرے مولا نے فرمایا تھا، مولا نے فرمایا قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے اس کے ایک ہاتھ میں 70 نبیوں کے اعمال ہوں اور یہاں پر علی کا ایک رائی کے دانے کے برابر بغض ہو. فرمایا قسم ہے مجھے اپنے دادا کی اور اپنے نانا کی، جہنم میں جائے گا. 70 نبیوں کے اعمال پھر بھی جہنم میں. اگر رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں بغض علی ہوگا. میرے مولا سے فضل نامی شخص نے آ کے پوچھا تھا. اس نے کہا مولا یہ جو خدا نے قرآن میں لیلۃ القدر کہا ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا فضیلت والی رات ہے. فرمایا اس رات کیا ہوا تھا؟ فرمایا قرآن ہوا. اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا قضاء عمری ادا ہوتی. اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا گناہ معاف ہوتے ہیں.
اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ مولا کوئی اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ایک عمل کرو 1000 مہینوں کے اعمال کے برابر ہے۔ مولا اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ایک نماز پڑھو 1000 مہینوں کی نماز کے برابر ہے۔ بار بار پوچھتا رہا۔ اگر مولا بندہ اپنی زندگی میں شب قدر کو نہ پا سکے، فرمایا کسی یتیم کو کھانا کھلا دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ ملے، فرمایا ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ ملے، فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع، بار بار سوال، مولا یہ موقع بھی نہ ملے، مولا یہ موقع بھی نہ ملے۔ زہرا کے بیٹے کو جلال آیا، جلال میں آ کر سچ سننا چاہتا ہے۔ قرآن میں لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے۔ رات کو سوتے وقت دشمن پہ لعنت کیا کر، ساری رات لیلۃ القدر، ساری رات تجھے مولا ہر انسان پہ کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ 2۔ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا ایک نیکی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ مولا جب کوئی انسان نیکی کرے، فرمایا نیکی والا لکھتا ہے، گناہ والا فرمایا فارغ بیٹھتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرے، فرمایا گناہ والا لکھتا ہے، نیکی والا فارغ بیٹھتا ہے۔ مولا کوئی عمل ایسا بھی ہے جو دونوں کو مصروف کر دے، فرمایا ہاں ہماری دادی کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر، نیکی والا نیکی لکھنی شروع کر دیتا ہے، گناہ والا گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ کافر تیرے دین سے جو صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ قرآن میں جب بھی خدا نے کہا، خطاب کیا ہے تو مومنوں سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور جب بھی ایمان والوں سے مخاطب ہوا پھر ڈائریکٹ ہوا۔ جب کفار سے بات، کافروں سے بات کرنی ہے پھر خود نہیں، کل تو کہے۔ لیکن جب مومنوں سے مخاطب ہوا پھر ڈائریکٹ، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز پڑھا کرو، ایمان والو روزے رکھا کرو، ایمان والو حج کیا کرو۔ بندے عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں چیک کرتے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ خدا نے کہیں بھی نہیں کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں نماز پڑھو، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ پہلے یہ تو پتہ کر کہ ایمان کیا ہے۔ تھوڑا میرا ساتھ دینا، اسلام اور ایمان میں واضح فرق کیا ہے۔ اسلام ہے تسلیم سے، کسی کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اسے تسلیم کر لیا، مان لیا، یہ ہے مسلمان۔ اس پہ یقین کیا، یہ ہے ایمان۔ ایمان یقین کی آخری منزل کو کہتے ہیں، جس سے آگے کوئی یقین نہ ہو اسے ایمان کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ کہوں کہ جناب قبلہ علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر یقین کرے اسے مجھ پہ ایمان ہے۔ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا آنکھوں سے پھر مانا، اس نے تسلیم کیا، یقین نہیں۔ تھوڑا تمہید میں میرا ساتھ دینا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے، اسلام ہے تسلیم سے، ایمان ہے یقین سے۔ اسلام اور ایمان میں ایک واضح فرق ہے۔ بندوں کے پاس عمل ہے، یقین نہیں۔ جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، اس مسجد کے مولوی کو محراب پہ کھڑا کر سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، مولوی صاحب آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا عمل کرتا ہوں، یقین نہیں۔ ایسا ہی آپ اسے کہا جی یقین سے بتائیں کہ کیا آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا یہ نہیں مجھے پتا۔ آپ اس شہر کے سب سے بڑے مفسر اور محدث سے پوچھیں آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا شک ہے، کوشش کر رہے ہیں، یقین نہیں۔ قبلہ طاہر القادری صاحب سے پوچھیں آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہا جی مجھے بھی یقین نہیں۔ پاکستان کی بات ہی نہ کرو، آؤ مفتی مکہ کے پاس، تیرا جو پوری دنیا میں فتویٰ چلتا ہے، تو خطبہ حج دیتا ہے، آپ جنت میں جائیں گے؟ فرق ہے، یہ کسی کو بھی کنفرم نہیں جانا کہ نہیں جانا۔ عمل کر رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔
عمل کر رہے ہیں یقین نہیں ہے. اس کا مطلب عمل ہے ایمان نہیں ہے, عمل ہے یقین نہیں ہے. بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, تو کسی کو بھی یقین نہیں ہے. نا 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 نا, ہاں میں تجھے چہرے دکھاتا ہوں. بندے عمل کرتے ہیں یقین نہیں ہے, امال کر کے تسبیحاں پھیر پھیر کے تھک گئے ہیں, ماتھے کالے ہو گئے سجدے کر کر کے, لیکن یقین پھر بھی نہیں ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے, گلی میں پھرتے ہوئے علی کے ملنگ کا بازو پکڑ کے تو جنت میں جائے گا, وہ کہتا میں نے نہیں جانا تو پھر جنت ہے ہی نہیں. اگر ہم نے نہیں جانا, ہم علی کو مان کے یقین پہ ہیں. خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. گھڑے میں منہ دے کے نہیں, لاؤڈ سپیکر پہ ہوں. جاؤ مولوی سے جا کے پوچھو یہ ایمان کیا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں, نماز جزو ایمان ہے, کل ایمان نہیں. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. روزہ جزو ایمان ہے, کل ایمان نہیں. قبلہ زکوٰۃ جزو ایمان ہے, کل ایمان نہیں. تیرے پاس جو دین کے جزیات ہیں کل نہیں ہے. تیرے پاس دین کے ٹکڑے ہیں, تیرے پاس دین کل نہیں ہے. تیرے پاس ایمان کے ٹکڑے ہیں. میں تجھے کل ایمان دکھاتا ہوں. مدینے کی مسجد میں جا کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں نقشہ دکھاؤں. خندق کے میدان میں خیمے سے ٹہلتا ہوا میرا امام علی جا رہا تھا. ادھر علی کا میدان میں جانا تھا. رسول نے علی کی پوچھ دے کے کہا آج کل ایمان, آج کل ایمان. کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. رسول نے علی کو جزو ایمان نہیں کہا, رسول نے علی کو کل ایمان کہہ کے پکارا. آج کل ایمان جا رہا ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا اے ایمان والو, نبی کہہ رہا ایمان علی ہے. پھر میں ترجمہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں, خدا کہہ رہا اے علی والو. اللہم صلی. آؤ ذکر حسین میں آؤ, یہاں سے تمہیں پتا چلے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. جو قتل حسین کے لیے کربلا میں آئے تھے ان کے پاس اسلام تھا اور وہ بھی ناقص تھا, وہ بھی کامل نہیں تھا. لیکن جو حسین کے پیچھے 72 کھڑے تھے انہیں ایمان تھا. ہمیں اپنے رہبروں پہ ایمان ہے. جنت دیکھی نہیں, ایمان ہے. فرشتہ دیکھا نہیں, ایمان. نہ دیکھ کے یقین ہے, اس لیے کہ کسی سچے نے کہا ہے کہ وہ ہے. ذکر حضرت امام حسین یہ آج یکم محرم ہے. میرے اہل سنت بھائیوں, یہ جو دربار کھلا ہے, اس ذکر میں توحید کا ذکر بھی ہے, اس ذکر میں رسالت کا ذکر بھی ہے. آپ معجزہ تو دیکھیں آ کے میرے حسین کا, کتنی بڑی آگہی دے رہا ہے میرا حسین. ذکر حسین کا ہوتا ہے نعرہ تکبیر لگتا ہے, ذکر حسین کا ہوتا ہے نعرہ رسالت لگتا ہے. یہ امام حسین کے عزاخانوں کے دروازے کھل گئے ہیں. حسین حر تلاش کر رہا ہے. ہر شہر میں شب عاشور کی شبی بن گئی. آؤ کوئی حر بننا چاہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے. یہاں پر مسلکوں سے ہٹ کے, فرقوں سے ہٹ کے, بلا تفریق مذہب و ملت ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام میں آؤ. آپ اہل سنت رہیں, اہل حدیث ہیں, اہل حدیث رہیں. ذکر حضرت امام حسین میں آئے. حسین مذہبوں کا محتاج نہیں, حسین مسلکوں کا محتاج نہیں. حسین ایک فکر ہے, حسین ایک شعور ہے, حسین ایک آگہی ہے. آؤ شمع ہدایت جل رہی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں آنے میں کوئی بندہ یہ قطعاً یہ نہ سوچے کہ میں مجلس میں آؤں گا تو شاید میں شیعہ ہو جاؤں گا. اتنی آسانی سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا.
اور نہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ اپنے خطبہ واعظین اور مولویوں کو بلاتے ہیں بندے شیعہ کا نام ہے، بندے شیعہ کرنے آیا ہوں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں، ہمارے پچھلے ٹھیک ہو جائیں تو کافی ہیں۔ بولو میرے ساتھ بول سکتے۔ یہ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، آپ امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں آئیں، یہ مجال سے حضرت امام حسین ہے۔ میں بار بار اپیل کر رہا ہوں، آپ شیعہ اہل سنت اہل حدیث کے چکروں سے باہر نکلیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فرقے نام بدلو، سوچے بدلو، نظریات تبدیل کرو۔ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، تم آج بھی مولوی کی ضد میں ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ڈوب کے نہیں وہ مرتا مولوی، جھوٹ بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، شراب پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، چوری کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، خود کچھ حملہ کروانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اور ذکر حسین سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جنہوں نے نکاح کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی تھی، میں بار بار کہہ رہا ہوں تو مجلس حسین میں آئے گا تو اہل سنت رہے، اہل حدیث رہے، مجلس حسین میں آ کے تجھے آ کے ملے گا کیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، جو امام حسین کو قتل کر رہے تھے وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے تھے۔ پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون سے ہیں اور یزید والے مسلمان کون سے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے تو مجلس حسین میں آ کے بیٹھے گا، تیرے کاندھے میں بیٹھا فرشتہ یہ لکھنے میں مجبور ہو جائے گا کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان ہے۔ آپ اپنے رہبروں کے دن منانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دن منائیں۔ آپ نے ہم سے عشرہ بھی سیکھ لیا، آپ آہستہ آہستہ ذوالجناب بھی آئیں گے۔ آپ نے سیکھ لیا کہ جن کو مانا جائے انہیں چھوڑتے نہیں، ان کے دن مناتے ہیں، ان کے دن منائے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ مجلس حسین میں آئیں، قرآن اٹھا کے دیکھو۔ یہ قرآن میں جو انبیاء کے واقعات لکھے ہیں یہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں لکھے، یہ خدا نے ہدایت کے لیے لکھے۔ قرآن کو رٹا لگانا عبادت نہیں، قرآن کو سمجھنا عبادت ہے۔ میں اکثر یہ جملے ادا کرتا ہوں، جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جسے پھینکا جا رہا وہ اللہ کا نبی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی اسے بجھانے جا رہا۔ پرندوں نے کہا تجھے اپنی حیثیت بھول گئی، تجھے اپنی اوقات بھول گئی، تو چھوٹا سا پرندہ ہے، منہ میں پانی کا ایک قطرہ ہے، وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے، وہ سالوں کی اکٹھی کی جنگل کی لکڑی ہے، تیرے ایک قطرے سے آگ بجھے گی؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، بجھنی کوئی نہیں، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جب بجھنی جا کے کرے گا کہ تو جل جائے گا؟ اس نے کہا جلتا ہوں جل جاؤں، مرتا ہوں مر جاؤں، جانا میں نے آگ کے اوپر ہے۔ پرندوں نے کہا آخر تو آگ میں جا کے کرے گا کیا؟ اس نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ مجلس حسین میں آ تاکہ اللہ کو گواہ بنائے کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ یہ بادشاہ کا ذکر ہے، یہ امام حسین کا ذکر ہے، اور پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر، پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں۔ مجھے تائی چاہیے مجمع کی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ بلا پوری کائنات میں قاضی صاحب کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی اتنے لنگر خانے نہیں جتنے حسین کے لنگر خانے، کسی کی اتنی سبیلیں نہیں، کسی پیر کے نام پہ مرید اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ پھر میں معافی مانگ کے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، میری زبان پہ آ گیا، گراؤں گا تو منافق بن جاؤں گا، اور ممبر حسین اور منافق کا جوڑ نہیں ہوتا۔ اتنے لوگ اللہ کے نام پہ جمع نہیں ہوتے۔ یہ جو آئے ہیں یہ بسوں میں لاد کے نہیں لائے گئے، جاؤ جا کے دیکھو۔
اللہم صلی اللہ قبلہ. میں تو معاشرے کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ ڈرا کے نہیں لائے گئے, یہ خود کھچے چلے آئے. کشش ہے ذکر حسین میں, یہ ازائی کشش ہے. حسین نیت کی شمع جلتی ہے, پروانے خود اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ مجلس حسین میں آئیں, آپ فرقہ تبدیل نہ کریں. آج یکم محرم ہے, یہ آج کی مجلس کا پیغام سمجھو, اپیل سمجھو. مجلس حسین میں آنے سے, توجہ میری طرف, کوئی چیز نہیں کیا, مجلس حسین میں آنے سے آپ ذکر حسین, آپ ماتم نہیں کرنا چاہتے تو آج یکم محرم ہے. میں بڑی اعلیٰ ظرفی کر رہا ہوں, اس سے بڑھ کے اب کیا اعلیٰ ظرفی ہوگی. میں بہت بڑا اعلان کرنے لگا ہوں. آپ کے مولوی آپ کو ماتم سے روکتے ہیں, مجلس میں آئیں ماتم نہ کریں. میں ماتمیوں کی منت کر لوں گا, آپ مجلس میں آئیں, ذکر سنیں, ماتم بے شک نہ کریں. کالے کپڑے بھی نہ پہنیں, پاؤں سے جوتا بھی نہ اتاریں, ذکر میں آئیں. ذکر سے تو کوئی مذہب نہیں روکتا, ذکر امام حسین میں. یہاں گیٹ پہ جسموں کی تلاشی ہو رہی ہے, عقیدوں کی تلاشی نہیں ہو رہی. یہاں کوئی بندہ شناختی کارڈ نہیں دیکھ رہا کہ بھائی آپ شیعہ ہیں تو آپ آئیں, ہندو ہو آؤ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حسین صرف ہمارا نہیں, آپ اپنا حق منوانے کے لیے آؤ تو صحیح. آپ کی مجبوری ماتم ہی ہے نا, تو میں کہہ رہا ہوں نہ کریں. ویسے بھی ماتم ہر بندے کے بس میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے, اور عشق ہر بندے کے نصیب میں ہے ہی نہیں. اگر میں کہوں یہ جتنا مجمع حال میں بیٹھا ہوا ہے اس پورے پنڈال کا عشق ایک ہے تو غلط. ہر بندے کا عشق ان کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے. بلکہ میں یہ لفظ بھی کہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے, عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا. آپ چپ ہو گئے, عقیدہ میرا پھر بھی یہی ہے. عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا. میں دلیل دے دیتا ہوں, اگر عشق صحابہ کا ایک ہوتا, جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا انہوں نے کیوں نہیں توڑا؟ جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا انہوں نے کوئی بھی نہ توڑا. صحابی وہ بھی تھے, قابل قدر وہ بھی تھے, رضی اللہ وہ بھی تھے, لیکن وہ دیکھ کے برداشت کر گئے. ایک کا عشق اپنا تھا, اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے دیکھا نہیں, اس نے صرف سنا ہے, رہتا وہ کرن میں ہے, ساری زندگی زیارت کی نہیں ہے. بات اڑتی اڑتی کرن پہنچ گئی, نبی کا دانت زخمی ہو گیا, اس نے پتھر اٹھایا, اپنا پہلا توڑا. ذکر میں آیا شاید اس کا یہ نہ ہو, اس نے دوسرا توڑ دیا. شاید یہ نہ ہو, اس نے تیسرا توڑ دیا. 32 کے 32 توڑ دیے, 32 کے 32 توڑ دیے. دکھ لے کے جاؤں گا جو بندہ 70 میں نہیں بولے گا. 32 کے 32 توڑ دیے. شریعت روکتی رہی, عشق مجبور کرتا رہا. شریعت روکتی رہی, عشق مجبور کرتا رہا. پھر نبی کو چاہیے تھا, نبی صحابہ کا لشکر اٹھاتے, لشکر اٹھا کے جلدی گھوڑے دوڑاؤ, کن چلے جاؤ, اویس کو گرفتار کر کے میری بارگاہ میں لے کے آؤ. میں اویس سے پوچھوں کہ میں زندہ تھا, تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ تو نے زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا؟ تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ نبی نے بجائے روکنے کے صحابہ سے کہا, میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں, اویس کے جھونپڑے سے آ رہی. اس نے معصوم کے عشق میں ماتم کیا. چلے نبی نے تو محبت میں کہہ دیا, اللہ کو چاہیے تھا اللہ کہتا میرا حبیب اسے بلا کے سمجھا جس میں اللہ کی امانت ہوتے ہیں. امانت میں خیانت نہیں کرتے. دانت دیے میں نے, تو نے میری نعمت کو ختم کر دیا, اسے بلا. لیکن خدا نے حد ہی کر دی, خدا نے جنت سے کیلا نازل کر دیا کہ میرے نبی کا عاشق ہے, منہ میں دانت نہیں, غذا اسے نرم چاہیے. آپ چپ ہو گئے, میں سطر تبدیل کرنے لگا ہوں. معصوم کے عشق میں ماتم کرو, پھر لنگر خدا دیتا ہے. ہائے ہائے, پھر لنگر وہاں سے آتا ہے. بسم اللہ. یہ ذکر ہے آپ بدل سے حسین میں بلا تفریق مذہب و ملت آئے. آپ پہ کوئی تنقید نہیں ہوگی. یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے. قطعاً یہاں پر مجلس حسین میں مقصد عزاداری ہے, دل آزاری نہیں. لیکن ہاں ہم دشمنان اہل بیت کا تعاقب کریں گے. وہاں اگر آپ
کوئی ناراضگی کا اظہار کرے تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہماری مجبوری ہے. ہم علی کی ولا، حسین کی عزا اور زہرا کے حق میں سمجھوتا نہیں کرتے. ہم غریب ہیں کھرے. ہم تعداد میں تھوڑے ہیں سچے. ہم سے عقیدوں پہ سمجھوتا نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں. یہ بھی ہمارے گھر نہیں ہے. ہاں سیدھی بات ہے. حد ہو گئی ہے. مجھے بندے لیکچر پہ لیکچر دیے جا رہے ہیں. میرے کان تھک گئے ہیں باتیں سن سن کے. نہیں جی حد ہولا. حد ہو گئی ہے. کیا کریں؟ حق بیان نہ کریں. جھوٹ بولنا شروع کر دیں ممبر پہ. منافقت کرنی شروع کر دیں. 6 مہینے سزا میں نے کاٹی. میں نے تو قوم سے کسی قسم کا گلہ نہیں کیا. میں سزائے موت کی کوٹری میں بند رہا. میرے اوپر ہر فکری تشدد، ہر ذہنی تشدد کیا گیا، لیکن میں اپنے عقیدے پہ قائم ہوں. کیونکہ میں نے علی آپ سے پوچھ کے نہیں مانا. مجھے اپنے عقیدے پہ ناز. ہم قطعاً اگر کوئی انتظامیہ کا اہلکار میری گفتگو نوٹ کر رہا ہے تو یہ لکھے. ہم فرقوں کے منکر نہیں، ہم اہل بیت کے دشمن کے منکر. اور اگر تمہیں اپنے نبی کے خاندان کا دشمن اچھا لگتا ہے پھر تو بھی ہمارا دشمن ہے. سمجھوتا نہ کیا کرو. ان چیزوں پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. یہ کوئی دنیا داری تو نہیں کہ بندہ کچھ لے دے کے بات کر لے. یہ اس گھر کی عزت کی بات ہے. جاؤ جا کے پیچھے مڑ کے دیکھو. اگر پچھلوں نے سمجھوتا کیا پھر تو بھی کر. یہ ایک عجیب لہر چل پڑی ہے. ہم ہی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، ہم ہی ہر جگہ پہ جھکیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جنازہ شیعہ کو ہو 2 جنازے کروا لو. ایسا ہوتا ہے. یہ باتیں میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ باتیں میں ایک فکر دے رہا ہوں. آپ 100 شیعہ کسی جنازے پہ چلے جائیں، کبھی بھی جنازے وہاں 2 نہیں ہوں گے. وہاں آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے نہیں جی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مل کے پڑھنا چاہیے. آپ کے جنازے پہ وہ صفے توڑ کے نکل جاتے ہیں. یہ لچک آپ نے اپنے عقیدے میں دکھائی ہے. آپ امن کے قائل رہیں، آپ تفرقہ بازی نہ کریں، آپ نفرتیں نہ پھیلائیں. یہ تو ہمارا سوچ ہے، ہمارے آئمہ کا درس ہے. لیکن ہمارے امام نے یہ تو نہیں کہا کہ کبھی کبھی مصلحتاً ہمیں بھی چھوڑ دیا کرو. بچوں کا رزق بچانے کے لیے ہماری محبت میں سمجھوتا کر لیا کرو. یہ کہاں لکھا ہے؟ مولا نے یعقوب ابن یحییٰ ابن میثم تمار سے، میرے 5ویں امام نے کہا تھا یعقوب علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی کر چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو. یہاں جیسے تیسے گزارا کرو، ہو جائے گا. قبر کی کوٹری میں جا کے پتہ چلے گا ولایت علی کی قیمت کیا تھی. 6 مہینہ میرا کیس لاہور کی ہائی کورٹ میں فائل گھومتی رہی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. جو بھی جج فائل کھولتا بند کر دیتا، فائل کھولتا بند کر دیتا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا ہو کیا رہا ہے؟ 6 مہینے ہو گئے، فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے زندگی میں شاعری کی نہیں، میں صرف پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں. وہاں جیل میں تھا، اور کام تو تھا کوئی نہیں. میں کہا ویلے چلو شاعری کر لیتے ہیں. میں نے قلم اٹھایا، 4 سطریں مجھے بطول کے بیٹے نے عطا کی کہ آخر فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر میں نے مصلے پہ بیٹھ کے لکھا کہ میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. اب یہاں بھی اگر سطر یہ نہیں سمجھی جائیں گی تو پھر میں کہاں پڑھوں گا؟ اب پنڈی پھٹیاں میں تو میں یہ سطریں پڑھنے سے رہا، اور سرگودا میں بھی اردو ادب کا لہو ہو جائے تو پھر کہاں پڑھا جائے؟ میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. قاضی کو ڈر ہے اور قضا کانپ رہی ہے. قاضی کو ڈر ہے اور قضا کانپ رہی ہے. ولائے علی کی قید میں یہ نشہ ہے آصف، مجرم مطمئن ہے اور سزا کانپ رہی ہے. ولائے علی کی قید. ولائے علی کی قید میں یہ نشہ ہے. یہ میرے مخدوم بابا نجم شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کئی ملاقاتیں مجھ سے جیل کرنے کے لیے گئے، سامنے بیٹھے. میں نے عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کیا. معذرت لکھ دیں کس پہ؟ علی پہ. مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، چلوا دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، علی نہیں چھوڑا جا سکتا.
یہ میری قوم کا عقیدہ ہے جن پہ ہمیں فخر ہوتا ہے. میرے ساتھ وہاں جیل میں ایک نوجوان تھا، نام اس کا حسنین تھا، اب بھی وہاں جیل میں ہے. اسے اس بات پہ آمادہ کر لیا گیا کہ تم صرف اتنا لکھ دو کہ میں ان کی عزت کا قائل ہو جاؤں گا، ہم کیس واپس لے لیتے ہیں. میری مائیں سن رہی ہیں، یہ عقیدہ میری ماؤں کا ہونا چاہیے. اس کی ماں ہر ملاقات پہ آ کے دیواروں پہ ٹکرے مار مار کے اپنے جوان بیٹے کو زندان میں دیکھ کے روتی تھی. جب اس کی ماں کو یہ خبر ہوئی، اس نے ملاقات پہ اگر تو نے ایسا کیا پھر واپس گھر نہ آنا، میں تجھے چھوڑ سکتی ہوں، علی کو نہیں چھوڑ سکتی. عقیدے یہ رکھو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، ولایت پہ پکے ہو جاؤ. علی کو مان کے اگر ڈگمگانا ہے نا پھر چھوڑ دو. اگر علی کو ماننا پھر علی پہ. جب علی نے کہیں شرمندہ نہیں کروایا، یار حد ہو گئی ہے. لوگ جھوٹے پیروں پہ ناز کر رہے ہیں، تو سچے پیروں پہ ناز نہیں کر رہا. وعدہ کرو اپنے آپ کے ساتھ، زندگی جیسے تیسے گزارو، گزر جائے گی. شہید ناصر عباس دنیا سے چلا گیا، روحانی طور پہ زندہ ہے. مجھے بول کے بتائے میری قوم، اگر اس نے ولایت کی راہ میں زندگی دی ہے، کون سی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں آیا؟ کون سا گھر ہے جہاں صف نہیں بچھی؟ پھر مرنا ہے تو پھر موت ایسی ہو. ہمیں اس زندگی سے پیار ہے جس زندگی میں علی ہے. حکومت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی آئے، ہم کل بھی علی ولی اللہ کے قائل تھے. ہمارے شناختی کارڈ کا نام ہے ولایت علی. اس ولایت علی کو بچانے کے لیے سیدوں نے بڑی قیمت دی. بھائی نے سر دیا ہے اور بہن نے برقع دیا ہے. آج پہلی رات ہے قبلہ آغا نسیم صاحب کو. میں مصیب کی ابتدا قبلہ کے جملے سے کر رہا ہوں. جس آنکھ میں آنسو آئے گا اس کا اجر میری پاک سیدہ قبلہ آغا صاحب کو دیں گے. وہ مصیب پڑھتے ہوئے جملہ کہا کرتے تھے کہ قرآن نے حسین سے آ کے کہا، حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. حسین نے کہا قرآن میں زبردست کے پاس اتروں گا. قرآن نے چیخ مار کے کہا حسین لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. حسین نے کہا قرآن میں زیر خنجر سجدہ ادا کروں گا. قرآن نے تڑپ کے کہا حسین لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں. حسین روکا پریشان نہ ہو میں زینب کی چادر دوں. آج چاند کل ہو گیا، آج محرم کی پہلی رات ہے غریبوں کو رونے کی. مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند ہو. تڑپتے تھے سید محرم کے چاند میں. اتنا میری قوم کو عید کا انتظار نہیں ہوتا جتنا بابا نجم شاہ محرم کا انتظار ہوتا. انتظار کرتے ہیں کب حسین کی ادا کے دن آئے، کب ہم روئیں. جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے ذکر اور زندہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے معاف کر دینا سرگودا والو، تم نے چاند وطن پہ دیکھا ہے، حسین نے جنگلوں میں دیکھا ہے. تم نے چاند بیٹیوں کے ساتھ دیکھا ہے، حسین نے بہنوں کے ساتھ سفروں میں دیکھا ہے. تم نے چاند دیکھا ہے اپنے گھر میں، حسین نے دیکھا ہے سفر میں. آدھی رات تک مدینے کی گلیوں میں روتا رہا زہرا کا لال. حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی شریف کے لیے وطن چھوڑنا. حسین نے وطن چھوڑا نہیں.
کتنا مشکل تھا نانے کی قبر چھوڑنا، ماں کی قبر چھوڑنا، بھائی کی قبر چھوڑنا. جس قبر کا مجاور تھا ساری رات مدینے کی گلیوں میں ایک ایک دروازے پہ گیا ہے بطول کا بیٹا، ایک ایک دروازے پہ دستک دے گا، او فلاں ابن فلاں تو نے میرے نانی کا کلمہ پڑھا ہے، میں اس محمد کا بیٹا وطن چھوڑ رہا ہوں، اکیلا نہیں جا رہا، میری بہنیں ساتھ جا رہی. نہیں کھولا کسی مسلمان نے دروازہ. رات گزر گئی، تہجد کے وقت آ گیا قبر رسول پہ، اپنے سر سے امامہ اتارا، قبر محمد کی پائنتی پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، تیرے پورے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں ہے. اتنا جملہ کہا، قبر محمد پہ زلزلہ آیا، آواز آئی حسین وطن چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ نانا اپنا شہر بناؤں گا. حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، نانا جتنی بھی محنت ہوئی کروں گا. حسین اپنا وطن بسا لے گا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ایسا خوبصورت شہر بناؤں گا، ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر میں آئے، مجھے حسین لگے. نانا میں جنت کا ٹکڑا بنا دوں گا، میں کربلا کو کربلا معلی بنا دوں گا. آواز آئی حسین مشن بہت بڑا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت اب تیرے ہاتھ میں. حسین میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. حسین یزید نے یہ سمجھا ہے کہ محمد کا بیٹا کوئی نہیں تھا. ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی نبوت پہ حملہ ہوا، اگلا نبی دین بچانے کے لیے میدان میں آ گیا. حسین میرے بعد دروازہ نبوت بند ہے. حسین نے قبر کو چوم کے کہا تیرے بعد در نبوت کا بند ہے، لیکن حسین و منی و انا من الحسین کے قرضے اتارنے ہیں. نانا میں تیرا دین بچاؤں گا. آواز آئی حسین تیاری کیا؟ آپ جس نے رونا ماتم کرنا تیاری کرے. آواز آئی حسین تیاری کیا ہے؟ حسین نے رو کے کہا نانا قبر سے نکل میں تجھے اپنی تیاری بتاؤں. جیسے لائق شاگرد زانو ٹیک کے استاد کے آگے بیٹھتا ہے، ایسے بیٹھ کے میرے حسین نے کہا نانا 40 دروازوں کو تالے لگا دیے تیرے دین بچانے کے لیے. آواز آئی اگر حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا. آواز آئی ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ گئی. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا مکے میں جا کے پدے حرام توڑ دوں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر آؤں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی ماتم کی تیاری کر. قبر رسول پہ گر گیا بطول کا لال، رو کہتا نانا تو پریشان نہ ہو، 7 محرم میری زینب پیاسی ہو جائے گی. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، حسین رو کے کہتا 8 محرم میری سکینہ پیاسی ہوگی. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر محمد سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا بطول کا لال، رو کے کہتا نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوگا، میں اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں عسکر کی گردن سے تیر کھینچوں گا. نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا. آواز آئی اگر دین پھر بھی نہ بچا، رو کہتا تو پریشان نہ ہو، سر سیے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی اگر تیری گردن کے بعد بھی دین نہ بچا، اب جس نے مسلح پہ رونا ہے حسین رو کہتا میری جھولی خالی ہو گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں، تو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے. ابھی نانا نہیں بولا تھا یا سیدوں کے گھر سے ایک بی بی کی آواز آئی واپس آ، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری زینب. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، میرا 12واں مولا تیرا ہائے کہنا قبول کرے. جس نے آج بھی نہیں رونا اس نے پھر کب رونا ہے. بجھ گیا قبر محمد کا چراغ، اجڑ گیا رسول کا بیٹا حسین. سر سے امامہ اترا ہوا، بہن دروازے پہ، بڑا پیار تھا اس بہن اور اس بھائی کا. کتابیں لکھتی بچپن تھا میری شہزادی کا. سیدہ زینب اپنے صحن میں بچپن میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بی بی کی آنکھ لگ گئی. سورج کی دھوپ بی بی کے چہرے پہ آئی. بچپن کے حسین گھر آیا،
قبلہ قاضی صاحب مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، حسین نے بہن کے چہرے پہ دھوپ دیکھی، بچپن میں حسین سورج اور زینب کے درمیان اپنی ابا کھول کے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر جب حسین نے زینب پہ سایہ کیا، زینب کی آنکھ کھلی، سر سے لے کے پاؤں تک حسین کو پسینے میں دیکھا، رو کے گلے میں باہیں ڈال دی، سچ بتا کتنی دیر سے کھڑا ہے؟ حسین رو کے دا جب سے تیرے چہرے میں دھوپ پڑی ہے۔ زینب نے حسین کے گلے سے باہیں چھوڑی، رو کے دی قرضہ دے کر لیا نا تو نے علی کی بیٹی کے سر پہ، مکروش کر لیا نا تو نے زہرا کی بیٹی کو، آج تو نے سایہ کیا ہے، ایک وقت آئے تیرا قرضہ اتاروں گی۔ ہر نماز میں کہتی رہی میرے اللہ میرے اوپر حسین کا قرضہ ہے، غلط پڑھوں بی بی کا مجرم پڑھوں، ساری زندگی موقع ڈھونڈتی رہی، حسین نے موقع نہ دیا۔ 11 محرم کو حسین کی لاش کے قریب سے گزری، حسین کی لاش دھوپ میں تھی، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، لاش پہ کھڑی ہو گئی، رو کہتی میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں چادر کا سایہ کرتی، میری چادر نہیں، حسین میں کیسے سایہ کر۔ اجر و کمر اللہ، میرا اللہ تیرا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ بی بی فاطمہ آج پہلے پرسے میں راضی ہو جائے۔ شریکت الحسین ہے، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، مرنا یا مارنا مقصد تو نہیں، مقصد تو حسین کا عزا ہے، حسین کا غم ہے۔ میرا مولا تمہاری نسلوں کو یہ غم نصیب کرے۔ واپس بلا لیا، حسین واپس آ۔ حسین واپس آئے، دروازے میں ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی۔ رسول کے قبر سے حسین واپس آئے، حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی ہے سچ کیوں رویا تو؟ حسین رو کے دی زینب اب جو جملہ کہا ہے جس نے بستر پہ رونا ہے۔ جب بی بی نے پوچھا نا حسین تو رویا کیوں؟ کیا زینب زندہ نہیں؟ بہن کے ہوتے ہوئے تو رویا؟ حسین رو کے دی زینب مشکل وقت میں مرے بھائی بڑے یاد آتے، آج میرا حسن ہوتا میں مشورے کر رو کے کہتی پریشان نہ ہو، حسن بھی میں ہوں، علی بھی میں ہوں، زہرا بھی میں ہوں، میں صرف تیری بہن نہیں، میں تیرا بھائی بھی ہوں، میں تیرا بابا بھی ہوں، میں تیری ماں بھی ہوں، کر مشورہ۔ بھائی کا ہاتھ پکڑا، لے گئی حجرے میں، سامنے بیٹھ کے بہن اور بھائی، درمیان میں رکھ دیا اسلام کی تقدیر کا نقشہ۔ رو کے کہتی حسین مشکل بتا، میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں۔ حسین نے کہا زینب اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی، محاذ دو ہے، میں اکیلا ہوں، میں کربلا میں جاؤں گا، شام میں باغی کنارے لگ جائیں گے، میں شام کو فتح کروں، کربلا نہیں ہوتی۔ بی بی رو کے کہتی حسین تو پریشان ہو گیا، تجھے بتاؤں جب میں ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھتی تھی، میری ماں نے مجھے کہا تھا، میرے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے قسم کہا میرا حسین اکیلا نہ چھوڑ۔ 19 رمضان میں بابے کے سر پہ بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، میرے بابے نے مجھ سے وعدہ لیا تھا زینب میرا حسین اکیلا نہ کرنا۔ میں حسن کے جنازے سے تیر کھینچ رہی تھی، حسن نے کہا تھا زینب میرا حسین اکیلا نہ کرنا، میرا تجھ سے وعدہ نہیں، میرا زہرا سے وعدہ ہے، میرا علی بن مرتضیٰ سے وعدہ ہے، میرا حسن مصطفیٰ سے وعدہ ہے۔ حسین تو مشکل بتا، فرمایا محاذ دو ہے، میں اکیلا ہوں۔ اب میں صدر پڑھنے لگوں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے، جب کہا نا محاذ دو ہے میں اکیلا ہوں، بی بی رو کے کہتے تو نہ گھبرا، ایسے کر آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل مجھے دے دے۔ حسین رو کہتا تو کس محاذ پہ لڑے گی؟ رو کہتی میں نے سنا ہے شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، تو زہرا کا نفیس مزاج بیٹا ہے، تو کربلا سو جانا، شام کے دربار جانے، تیری بہن جانے، شام کے بازار جانے، زہرا کی بیٹیاں جانے، تو نہ رو، تو پریشان۔ حسین رو کے کہتے زینب مرحبا، حق ادا کر دیا تو نے علی کی بیٹی ہونے کا، لیکن زینب اگلی مشکل سن، فوج ایک ہے، فوج تجھے دوں یا میں لے کے جاؤں؟ رو کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، اگر تو کہے تو فوج تقسیم کروں؟ ہاں زینب فوج تقسیم کر، ماتمی سر اٹھانا۔ بی بی رو کے کہتی ہے حسین ایسے کر، اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے دے دے۔
اصغر تو رکھ لے سکینہ مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے فروا مجھے دے دے۔ حسین رو کے کہتی اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا، اپنی نسل ختم کروا دوں گی تیری شام کے بازاروں میں بچا کے۔ بڑا کچھ دیا۔ نہ ماتمیوں ہاتھ نہ جوڑو، ان سیدوں کا خرچہ ہی بڑا ہوا ہے، ان بہن اور بھائی کا خرچہ بڑا ہوا ہے۔ مجھے علی کی عزت قسم ہم تمہارے ڈر سے مشاہے پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہیں سننے والا نہ مر جائے یا پڑھنے والا نہ مر جائے۔ کتنی مشکل سے دین بچایا ہے علی کی بیٹیوں نے، جاؤ جا کے کتابوں میں پڑھو۔ جب بی بی زینب شام سے گزر گئی، 6 مہینے بعد یمن کا ایک تاجر شام آیا، اس نے شام کے ایک دکاندار سے کہا شرم نہیں آتی جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو، تمہارے شہر کی ہر دیوار پہ خون کے چھینٹے ہیں۔ اس دکاندار نے دکان چھوڑی، منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا جانور چھتوں پہ ذبح نہیں کرتے، 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہیں، ان بے غیرتوں نے اتنے پتھر مارے ہیں، وہ بیویاں زخمی ہو گئی، یہ ان کے لہو کے چھینٹے شام کی دیواروں پہ۔ اجرکم علی اللہ۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ صرف علی کے بیٹے زخمی نہیں ہوئے، علی کی پردہ دار بیٹیاں زخمی ہوئی۔ بڑا مشکل تھا حسین کے لیے وطن چھوڑنا۔ ایک سطر پڑھوں گا میں اپنی معصومہ بی بی کے نام کی آج کی پہلی مجلس میں۔ اس بی بی کا مصحف کم پڑھا جاتا ہے، میں ایک سطر پڑھوں گا اس بی بی کی۔ یہ قبر رسول کی مجاور ہے، نام اس کا فاطمہ صغریٰ ہے۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ اس شہزادی کی ماں اس کے بچپن میں دنیا سے چلی گئی تھی، اسے بی بی زینب نے پالا۔ بی بی زینب پالتی تھی بی بی صغریٰ کو۔ جب بی بی رباب کی ڈولی آئی ہے نا سیدوں کے دروازے پہ، پھر اصغر کی ماں دہلیز بطول کو چوما، رو کے کہنے کی بہو بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، حسین کا حرم تھا، کنیزیں استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ رباب نے کہا ہٹ جاؤ، مجھے اتنا بتاؤ علی کی بیٹی کا حجرہ کون سا؟ دروازہ زینب پہ جا کے اس بی بی نے ادب اور احترام کے ساتھ کہا السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، السلام علیکہ یا بنت سیدۃ نساء العالمین۔ ایسے ادب سے سلام کیا ہے۔ بی بی صغریٰ بی بی زینب کی گود میں تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، علی کی بیٹی دیکھا اتنے پیار سے سلام کیا، تجھے خالی نہیں بھیجتی، یہ میری امانت لیتی جا۔ صغریٰ کو بی بی رباب کے ہاتھوں میں دے دیا، رو کہتی اس کی ماں نہیں، آج کے بعد تو اس کی ماں بن کے پالنا شروع کر دیا بی بی رباب نے۔ اور جب اللہ نے بی بی رباب کو سکینہ جیسی بیٹی دی، بی بی زینب دروازے پہ آ گئی، رباب میری امانت واپس کر۔ بی بی رباب کا جسم کانپا، بی بی کیوں غلطی؟ فرمایا غلطی نہیں، اب اللہ نے دے دیا تجھے اولاد، جب اپنی اولاد ہو جائے پھر دوسری اولاد اچھی نہیں لگتی، کہیں میری صغریٰ کو یتیمی کا احساس نہ ہو جائے۔ بی بی رو کے کہتی ہے نا بی بی، میں اپنی سکینہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، میں تیری صغریٰ کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ مولا حسین بی بی سکینہ کو اٹھاتے تھے، وجہ یہ تھی ہر وقت بی بی رباب بی بی صغریٰ کو لے کے بیٹھتی تھی۔ مولا حسین نے سکینہ کو احساس سے بچانے کے لیے سکینہ کو اٹھانا شروع کر دیا، سکینہ کو سینے پہ سلانا شروع کر دیا۔ ایک دن مولا حسین سینے پہ سکینہ کو سلا رہے تھے، سرہانے پہ آ کے بی بی صغریٰ کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی ہے بابا میں تجھے پیاری نہیں لگتی، تو جب بھی آتا ہے سکینہ کو اٹھاتا ہے، تو جب بھی آتا ہے سکینہ کو سلاتا ہے، بابا کیا میں تیری پیاری بیٹی نہیں ہوں؟ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین نے سوئی ہوئی سکینہ کو سینے سے اٹھایا، صغریٰ کا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا
सुगरा मैं तुझे अपने सीने का आदी इसलिए नहीं होने देता, मेरा बेटा तूने मदीने रहना है, मैंने करबला जाना है। बीबी रो के कहने लगी बाबा क्या सकीना तेरे साथ जाएगी? फरमाया इसने मेरे साथ जाना है। चंद कदम पीछे हट के रो कहती मेरे अल्लाह किसी की बच्ची यतीम ना हो, आज मेरी माँ होती मुझे साथ लेके जाती। हुसैन ने बिस्तर छोड़ दिया, गले में बाहें डाली, रो के सुगरा मेरी मजबूरी है। आवाज आई मजबूरी क्या है? अब जिसके सीने पे मातम का निशान है, हुसैन रो के कहा सुगरा तेरी शक्ल मेरी माँ फातिमा से मिलती है, मैं नहीं अच्छा समझता शाम के बाजारों में बेगैरत कहे वो फातिमा आ गई, वो बाजार में ज़हरा। ना मेरा बेटा तेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। घर में रहती है अकबर के हिस्से की बहन। जब मौला हुसैन ने आखिरी विदा किया उस वक़्त ये बीबी दरवाजे पे आके बैठ गई। मुझे माफ कर देना जो सैयदजादे बैठे, सैयदों के घर में 4 मस्तूरात ऐसी हैं जो वक़्त से पहले ज़ईफ़ा हुई हैं। मैं पहले माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर देना सैयदों। 4 पर्दादार मस्तूरात वो हैं जो वक़्त से पहले ज़ईफ़ा हो गई। पहली है खुद रसूल की बेटी जिसके 18 साल की उम्र में सर के बाल सफेद हो गए। पे का हक मांगने के लिए दरबार में गई थी। मैं सैयदों से इजाजत मांग के जुमला कहने लगा हूं, किसी सैयद का दिल दुखे मुझे माफ कर देना। पे का हक मांगने के लिए दरबार में गई थी। गलत पढ़ो बीबी फातिमा क़यामत वाले दिन अपने हुसैन के अज़ादारों में ना उठाए। दरबार में गई, बाबा नजम शाह सर के बाल काले थे, 4 घंटे चुप करके खड़ी रही, सर के बाल काले रहे। बीबी ने संद पेश की, सर के बाल काले रहे। 350 सहाबियों ने संद की तस्दीक की, सर के बाल काले रहे। जब संद हाकिम के हाथ में आई, जब इसने संद के पुर्जे करने शुरू किए, फाड़ना शुरू किया, सिर्फ इसने फाड़ा नहीं, गलत पढ़ो मौला अकबर मुझे अपने मातम में से ना उठाए, मुझे सैयदा की चादर की कसम छियो, इसने सिर्फ तहरीर को फाड़ा नहीं, इसने तहरीर पे थूका और कहने लगा फातिमा तू झूठ बोल रही है। इतना कहना था, बीबी के सर के बाल सफेद हो गए। रो के कहती हक बेशक ना दे, और मैं मुबाहले में गई थी और मैं तो हीद की गवाह मातमे हुसैन। मुतवज्जा ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।